جیو کے سینئر جرنلسٹ انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ لندن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر گلفام حسین کیانی کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے گلفام کیانی کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ ایون فیلڈ گیٹ پر لاتیں مار رہے تھے. اسکاٹ لینڈ یارڈ ذرائع نے گلفام حسین کی گرفتاری کی جو ہے وہ تصدیق بھی کر دی ہے. گلفام حسین جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کو قتل کی دھمکیوں کے الزام بھی ان کے اوپر لگا ہے اور اس میں بھی انہیں گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ شریف برادران کو قتل، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تباہ کرنے کی دھمکی اور ایون فیلڈ کے دروازوں پر پتھر پھینکنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 4 دن قبل گلفام حسین کے وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے تھے. نون لیگ برطانیہ کے رہنما خرم بٹ، جو کہ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے آکسفورڈ کا، اور تو اس موقع پہ جو نون لیگ کی جانب سے پوری ایک کیمپین خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ چلائی گئی تھی، تو اس میں بھی یہ خرم بٹ صاحب نے جو ہے وہ بڑا ایک سینٹرل کردار ادا کیا تھا. تو انہوں نے گلفام حسین کی ویڈیوز جو ہیں وہ برطانوی پولیس کو دیں اور اس حوالے سے خرم بٹ نے کہا کہ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ ان کی شکایت کے اوپر جو ہے یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. اور مرتضی علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ذرائع نے قریبی ذرائع گلفام نے بتایا کہ گلفام حسین کا فون اس وقت بند ہے، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، انہوں نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہے. لیکن مرتضی علی شاہ صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب برطانیہ سے ذرا میں آج نا آپ کو ذرا باہر کا راؤنڈ لگا کے آ رہا ہوں، تو اب برطانیہ سے ذرا امریکہ کی جانب چلتے ہیں. امریکہ سے اگلے 24 گھنٹے میں جناب کل پاکستانی وقت کے مطابق بتایا جا رہا ہے تقریباً 10 بجے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے عہدے کا حلف لیں گے، اور اس کے بعد تمام تر نظریں یہ ہوں گی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کرتا ہے ساڈا. تو وہاں سے کیا ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں امریکہ کی جانب سے، اس طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا پورا فوکس ہے. ایون تو حکومت بھی دیکھ رہی ہوگی، حکومت بھی دیکھے گی کہ جناب وہاں سے کسی قسم کا کوئی بیان رچرڈ گرنیل کی طرح ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے کان میں جا کے کوئی پھونک مارتا ہے یا کیا کرتا ہے. تو اس سلسلے میں خبر یہ آئی ہے، جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی کئی رہنماؤں کو اب شرکت کی دعوت مل گئی ہے. بڑی دیر سے وہ کوشش کر رہے تھے، اب یہ خبر آ رہی ہے کہ انہیں بھی اس کی اجازت مل گئی ہے. اور دعوت نامے جو ہے وہ موجود ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کی 2 اہم شخصیات جو ہیں پھر بھی شرکت نہیں کر رہی، جس میں ایک نام جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کا بتایا جا رہا ہے اور ایک نام جو ہے وہ عارف علوی صاحب سابق صدر، ان کا نام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو جیو نے کہا ہے کہ جی ذرائع ان کے کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی معذرت کر لی ہے اور عارف علوی بھی نہیں جا رہے. البتہ اس وول پاکستان تحریک انصاف کی لسٹ ان لوگوں کی جو جا رہے ہیں ان کے نام جو سامنے آئے ہیں، اس میں سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، ان کا نام ہے کہ وہ شرکت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اٹک سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے رہنما میجر طاہر صادق، ریٹائرڈ میجر طاہر صادق، وہ بھی جو ہے وہ اس تقریب میں شرکت کریں گے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی آرگنائزیشن آف انٹرنیشنل چیپٹرز کے سیکرٹری سجاد برکی، عمران خان صاحب کے مشیر برائے عالمی امور عاطف خان، آرگنائزیشن آف انٹرنیشنل چیپٹر کے ڈپٹی سیکرٹری جنید بشیر، وہ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی اور سابق پی ٹی آئی رہنما جنہیں اب پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا ہے، سلمان احمد صاحب، وہ بھی اس تقریب میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے 2 ہمدرد اور فرسٹ پاکستان گلوبل فورم کے ڈاکٹر عثمان ملک اور ڈاکٹر سائرہ بلال، وہ بھی اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. تقریب میں کئی سرکردہ پاکستانی امریکن شخصیات بھی شرکت کر رہی ہیں، جن میں ٹیکسس سے تعلق رکھنے والے جاوید انور بھی شامل ہیں. آئل ٹائکون جاوید انور نے نومنتخب صدر کی انتخابی مہم میں $20 لاکھ عطیہ کیے تھے، جبکہ دیگر بڑے ریپبلکن رہنماؤں کی انتخابی مہم میں جاوید انور نے تقریباً $1 ملین دیے تھے. جاوید انور واحد پاکستانی شخصیت ہیں جنہیں امریکہ کے سابق صدر جارج بش ڈیڈی کہتے ہیں اور ان کی 2 تصاویر بھی پینٹ کر چکے ہیں. جاوید انور سابق وزیر اعظم عمران خان کے بھی انتہائی قریبی ہیں اور انہوں نے نمل یونیورسٹی کے لیے بھی بڑی رقم جو ہے وہ عطیہ کی تھی. حلف برداری میں امریکی پاکستانی کاروباری شخصیت تنویر احمد بھی شریک ہوں گے. تنویر احمد ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس دونوں ہی کے قریبی سمجھے جاتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کے پہلے دورے صدارت میں بھی وہ مل چکے ہیں اور کیملا ہیرس کے صدارتی انتخابی مہم کی فنڈ ریزنگ میں بھی وہ شریک تھے. تو کافی لمبی لسٹ ہے، لیٹس سی. البتہ نصرت جاوید صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ یہ جو تقریب حلف برداری ہے اس سے پہلے بھی ایک تقریب ہو رہی ہے، پری تقریب حلف برداری تقریب جسے آپ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہے نا ایکچولی اس میں شرکت کر رہے ہیں، یہ اصل تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے سلمان احمد صاحب کی طرف بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. اب ظاہری بات ہے، پتہ لگ جائے گا جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ تقریب ہوگی تو پتہ لگ جائے گا کہ اس تقریب کے اندر جو ہے وہ کون کون تھا. سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو بین الاقوامی امور کے جو رہنما ہیں، مشیر ہیں، عاطف خان صاحب، انہوں نے گفتگو کی ہے
انہوں نے کہا ہم جب بھی یہاں کانگریس یا سینیٹرز کے پاس گئے ہیں, چاہے وہ ریپبلکنس ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں, ہم نے ہمیشہ ان سے ایک بات کی ہے کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, انسانی حقوق کی, پاکستان میں جو رول آف لا کے ساتھ کیا جا رہا ہے, جو سویلینس کا ملٹری ٹرائل کیا جا رہا ہے, تو آپ اس پر خاموش نہ رہیں. اگر پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے تو جس طرح دوسرے ممالک کے آفیشلز پر ویزا کی پابندیاں لگاتے ہیں تو آپ پاکستان میں بھی وہی کریں. یہ انٹرفیرنس نہیں ہے. تو جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو بائیڈن انتظامیہ ان پر خاموش تھی, جس نے پاکستانی رجیم کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا. اب ہمیں امید ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے یہ امید دلائی گئی ہے کہ بار بار کہ ٹرمپ انتظامیہ ان چیزوں پر خاموش نہیں رہے گی. اس وجہ سے ہمیں امید ہے کہ جب پاکستان میں رول آف لا اور سول سپریمیسی آ جائے گی تو خان صاحب کے تو سارے کیسز ہی سیاسی ہیں. اس وجہ سے ہمیں بڑی امید ہے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق. تو مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پابندیاں لگنی چاہیے یہاں پہ, پاکستانی آفیشلز کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے. اب یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ عسکری یا نان عسکری, کن رہنماؤں کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ویزا کے حوالے سے پابندیاں لگنی چاہیے. اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے, اس کی اپیلیں جناب تیار ہو گئی ہیں, عمران خان صاحب کی بھی اور بشرا بی بی کی بھی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے 2 وکلا یہ اپیلیں دائر کریں گے, بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری جو ہے وہ یہ اپیلیں دائر کریں گے. دنیا نے رپورٹ کیا ہے کہ وکالت نامے ملزمان سے دستخط کرانے کے لیے اڈالہ جیل حکام کے حوالے کر دیے گئے ہیں, اور جیل حکام ممکنہ طور پر وکالت نامے جو ہے وہ پیر کو وکلا کو واپس کر دیں گے, اور جیسے وہ واپس کریں گے تو میرے خیال میں فوراً ہی جو ہے انہیں فائل کر دیا جائے گا. منگل 21 جنوری کو اپیل دائر ہونے کا امکان ہے, اور وکیل خالد یوسف چودھری نے کہا ہے کہ وکالت نامے جیل حکام نے لے لیے ہیں لیکن اندر نہیں انہیں جانے دیا گیا. اچھا جی, ایک رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے جو بڑی اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے. انہوں نے بیسکلی رانا مبشر صاحب جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں سنو ٹی وی پہ, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے تو اس میں انہوں نے شوکت خانم کی تعریف, شوکت خانم ہاسپٹل کی تعریف کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا بندہ نہیں, میں اپنے مخالف پر تنقید کرتے ہوئے اس قدر اندھا ہو جاؤں کہ مجھے اس کی اچھائی بھی نظر نہ آئے, یا کسی کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاؤں کہ کسی کی محبت میں کہ اس کی برائی بھی مجھے نظر نہ آئے. معاملہ یہ ہے کہ جو اس نے شوکت خانم ادارہ بنایا ہے کہ وہ بڑا زبردست ادارہ ہے, وہاں لوگوں کا علاج معالجہ ہو رہا ہے. اسی طرح نمل یونیورسٹی ہے, یہاں پر القادر یعنی کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس سے غلطی ہو گئی. وہ یہی کام کسی اور طریقے سے بھی کر سکتا تھا کیونکہ اس کا ایک بڑا سسٹم ہے فنڈ ریزنگ کا. یہ تو معلوم بھی نہ ہوتا, یہ پراپرٹی ٹائکون سے 10 کے بجائے 100 ارب بھی لے لیتا تو پتہ بھی نہ چلتا. اچھا, اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو رانا ثناءاللہ کہ وہ اپنے مخالف کی کسی چیز کی بھی تعریف کر رہے ہیں اگر ان کا کوئی اچھا کام ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنا دل جو ہے نا وہ بڑا کرنا چاہیے, اور آپ کا مخالف ہو اس سے آپ سیکھیں بھی. جو دانا آدمی ہوتا ہے نا, جو عقل مند آدمی ہوتا ہے, وہ اپنے دشمن سے بھی سیکھتا ہے. خیر یہاں پہ دشمنی تو میں مانتا ہی نہیں کہ یہ دشمنی ہو, لیکن آپ کے مخالف سے بھی اگر اس کو اچھی چیز ہے آپ اسے سیکھیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی خان صاحب کے نے جو ہے یہ اچھے کام کیے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس میں 1-2 پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ایون پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اگر نون لیگ نے کوئی اچھے کام کیے, موٹر وے بنانا یا اورنج لائن بنانا, مطلب آج اگر یہاں پہ میٹرو بنی ہے, لاہور میں جب میٹرو بنی تو پھر آپ نے وہی چیز جا کے وہاں پہ بھی بنائی نا, پشاور کے اندر بھی آپ نے بنائی. آپ مانیں اس بات کو کہ آپ نے ایکچولی وہی ماڈل پک کیا, آپ نے بنائی وہ چیز. موٹر ویز بھی بنائی, آپ نے بھی بنائی, آپ نے بھی اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا, اچھی بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جس شوکت خانم کی جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب تعریف کر رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب تو اس پہ تنقید کرتے رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب تو اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہ ایک ایسا فرنٹ ہے جہاں پہ الیجڈلی کو منی لانڈرنگ ہوتی ہے یا کرپشن ہوتی ہے, وہ تو اس کو اس طرح جو ہے وہ مطلب پن پوائنٹ کرتے ہیں, اور بلکہ اس حوالے سے جو ہے وہ قانونی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں آپس میں. یہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کوئی قانونی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان بار کونسل کے حوالے سے آج تمام اخباروں کے اندر ایک پریس ریلیز جو ہے وہ شائع کی گئی خبر کے طور پہ, اور اس میں کہا گیا کہ جی پاکستان بار کونسل نے جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو عمران خان کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج پاکستان بار کونسل کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ جی یہ جو اخبارات میں جو شائع ہوا ہے یہ جعلی ہے, ہماری طرف سے ایسا کوئی خیر مقدم جو ہے اس فیصلے کا نہیں کیا گیا ہے. تو فیک نیوز کے دور میں جناب ہم رہ رہے ہیں, اور اب آپ سوچئے کہ اس کا نشانہ اور کون بنا ہے, پاکستان بار کونسل, جو کہ مطلب وکلا کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے, وہ بھی بیچاری فیک نیوز کا جو ہے وہ نشانہ بن گئی ہے. اس کے علاوہ جناب انصار عباسی صاحب نے اپنی ایک خبر دی ہے جنگ کے اندر. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایکس پر یعنی کہ ٹویٹر پر اپنی تازہ ترین پوسٹ میں اعلیٰ درجے کی فوجی کمان کو ہدف بنایا ہے, اور اس سے پی ٹی آئی اور حکومت بما اسٹیبلشمنٹ کے مابین جاری رسمی مذاکرات اور پس پردہ بات چیت دونوں کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے.
انہوں نے کہا کہ عمران خان رکنے والے نہیں، باوجود اس کے کہ فوجی سربراہ اور پی ٹی آئی کی قیادت کے مابین ملاقات کے دوران دیے گئے اس مشورے کے باوجود کہ بات چیت کی کامیابی کے لیے فوج اور اس کی کمان کو ہدف نہیں بنانا چاہیے۔ عمران خان نے ایک بار پھر اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک جارحانہ پوسٹ کی ہے۔ یہ عمران خان کی مسلسل جارحانہ سوشل میڈیا بیانات آگے بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک سینئر پی ٹی آئی رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ ان سے یہ انہوں نے اظہار کیا کہ جناب یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں آگے نہیں چلنے دیتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے قریب یہ ایک ذرائع نے انکشاف کیا کہ وزیر اعلیٰ نے عمران خان سے اپنی آخری ملاقات میں عمران خان سے درخواست کی کہ وہ فوج اور اس کی قیادت پر حملے سے گریز کریں، کیونکہ حالیہ بیک چینل ڈائیلاگ کے عمل میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے بھی خان صاحب کو اس طرح کی درخواست کی، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے قید رہنماؤں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک سخت بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ عمران خان کو ان کے رہنماؤں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ پی ٹی آئی کی اوورسیز شاخ کو فوج مخالف مہم چلانے سے روکا جائے۔ ایسی ہی درخواستیں پہلے بھی عمران خان سے کی گئیں، لیکن وہ سب بے اثر ثابت ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو، میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ خان صاحب کو چپ کرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ وہ نہیں چپ ہوں گے، بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی چیز جو ہے مجھے میرا ووٹر سپورٹر مجھے لا کے دیتی ہے، تو میں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اسی لیے وہ جو ہے وہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی پوری طرح اجازت ہے کہ جناب چھوڑنا نہیں، آپ نے کھل کے ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنی ہے، لیکن اس کی وجہ ظاہری بات ہے پھر اس کے اثرات بھی ہوں گے، پھر آپ کی جو مذاکرات کا عمل ہے اس کے اوپر تو اس کا اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی تحریک انصاف رہنما اور عسکری قیادت کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کے کیمپ میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف نے اپنی ٹیم کو مذاکرات ناکام بنانے کا مشن سونپ دیا ہے اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو غیر مؤثر بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ سربراہ ہیں اپوزیشن اتحاد کے، انہوں نے پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت کر دی ہے اور کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی حکومت سے کیوں مذاکرات کر رہی ہے، یہ حکومت جائز نہیں ہے۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا مطلب ہے آپ ناجائز حکومت کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے نواز شریف سے حکومت تحلیل کر کے قومی حکومت کے قیام کا مطالبہ بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف موجودہ بحران میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نواز شریف اپنے گھر والوں کو اپنی حکومت کو کہہ سکتے ہیں کہ انف از انف، قومی حکومت قائم کریں، سب کو اس میں شامل کریں۔ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی تقریباً ایسی ہی ملتی جلتی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی موجودہ اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی اسمبلیاں تو میں خود مٹی سے بنا سکتا ہوں۔ ہمارا صوبہ آگ میں جل رہا ہے، خیبر پختونخوا اور وفاق میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، حکومت نااہل لوگوں کے پاس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج سیاست کا مقصد کرسی اور اقتدار کا حصول ہے، مرضی کے انتخابات سے ہمیں ٹرکھایا نہیں جا سکتا، ایسے الیکشن تو حسینہ واجد نے بھی کرائے تھے۔ اس کے علاوہ آج چھٹی والے دن ایک بڑا انٹرسٹنگ اعلامیہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس میں جناب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے مریم اورنگزیب جو کہ سینئر وزیر ہیں، انہیں جناب ایک اور قلمدان دے دیا گیا ہے، اور انہیں محکمہ آثار قدیمہ اور سیاحت یعنی کہ ٹورزم، اس کا محکمہ بھی جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ویسے وہ ماحولیات اور جنگلات کی وزارت جو ہے وہ ان کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ جناب لاہور میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی اس ملاقات میں شریک تھیں۔ تو تینوں بڑے شریفوں کی جو ہے وہ شریف خاندان سے میری مراد ہے کہ تینوں بڑے شریفوں کی جو ہے یہ آپس میں ملاقات جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ اس کو لائٹلی مت لیجیے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے ظاہری بات ہے آپ کہیں گے کہ یار یہ تو آپس میں دو بھائی اور مطلب بیٹی یا بھتیجی آپس میں مل رہے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، لیکن ٹرسٹ می کہ ان حالات کے اندر یہ لاہور کے اندر ہونے والی یہ ملاقات چھوٹی نہیں ہے، یہ بڑی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس سے پہلے ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنا اور اس کے دوران یہ ملاقات ہونا، یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ آج ابھی ڈیٹیلز سامنے نہیں آئی کہ آپس میں جو ہے وہ کیا بات چیت ہوئی ہے، لیکن موسٹ پرابیبلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات کا جو عمل چل رہا ہے نا، اس کے اوپر حکومت کی جانب سے کیا جواب جانا چاہیے، یہ بیسیکلی اس پہ جو ہے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے۔ کچھ اچھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ایک خبر یہ آئی ہے کہ جناب چین اور پاکستان کی کمپنیوں کے درمیان جو ہے وہ تقریباً $250 ملین مالیت کی مفاہمت کے اوپر جو ہے وہ یادداشتوں پہ یعنی کہ MOUs کے اوپر جو ہے وہ دستخط ہوئے ہیں $250 ملین کے حوالے سے،
اور یہ دستخط جو ہے بیجنگ میں ہونے والی پاک چین B2B میچ میکنگ کانفرنس کے دوران ہوئے ہیں. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی چائنا اکنامک نیٹ نے حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سلک روڈ اسسٹنٹ انڈسٹریل انٹرنیٹ پلیٹ فارم جو سرحد پار کاروبار کرنے والی کمپنیوں کو مشاورتی خدمات فراہم کرتا ہے، اس نے پاکستان کی ڈینٹل اور سرجیکل انسٹرومنٹ مینوفیکچررز سوات اور چینی دوا ساز کمپنی UPH بایو فارما کے ساتھ جو ہے یہ معاہدے کیے ہیں. تو اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کی جو سرجیکل انڈسٹری ہیں ان کے یہ نئے معاہدے جو ہے وہ سائن ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی اچھی خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے کہا ہے کہ تجارتی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے 2 تجارتی وفود جو ہیں وہ بنگلہ دیش جانے والے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کھجور کے 13 برآمد کنندگان پر مشتمل پہلا وفد 19 جنوری کو روانہ ہوگا، اور کنو برآمد کنندگان کا دوسرا وفد 20 جنوری کو بنگلہ دیش جو ہے وہ روانہ ہوگا. اس میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمیشن کے تعاون سے وفود جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں زبیر موتی والا نے کہا ہے کہ پاک بنگلہ دیش 2 طرفہ تجارتی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پرعزم ہے، اور پاکستانی مصنوعات اور خدمات سے آگاہی کے لیے جلد بنگلہ دیش میں نمائش کریں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے علاوہ جو میرے پاس یہ خبر ہے کہ بنگلہ دیش کے بہت سے بزنس مین جو ہیں وہ پاکستانی بزنس مین کے ساتھ جو ہیں وہ آپس میں رابطے ان کے شروع ہو گئے ہیں، اور امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ہے بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اب اس سے پہلے حسینہ واجد کے دور کے اندر یہ تمام تر جو رابطے تھے یہ بھارتی بزنس مینوں کے ساتھ ہوتے تھے. ان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ پہ بڑا زیادہ جو ہے وہ دباؤ تھا، مطلب پرجوش تھے. وہاں پہ پاکستان والی سائڈ کی طرف جو ہے وہ کم ہی آتے تھے، اور یہاں پہ ہارڈلی نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ سلسلہ چلتا تھا. بلکہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماڈرن ڈپلومسی، یہ ایک عالمی جریدہ ہے جو کہ یورپ سے جو ہے وہ نکلتا ہے. وہاں پہ یہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ شائع ہوا ہے خاص طور پہ، اور اس میں یہی لکھا گیا ہے، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ جناب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ہے گرم جوشی کے ساتھ آگے بڑھنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور مختلف سیکٹرز انہوں نے اس کے اندر پن پوائنٹ کیے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ دونوں جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر آپس میں کولیبریشنز انہوں نے شروع کر دی ہیں. انہوں نے کہا ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی، ابھی آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے جو ہے ان کی فوج کا ایک وفد جو ہے وہ یہاں پہ آیا ہوا تھا، اور ان کی آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ بڑھ رہا ہے کام ایجوکیشن اینڈ کلچر، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپس میں روابط بہتر کیے جا رہے ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان کی یونیورسٹیز آپس میں کولیبریٹ کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایکسپلور کر رہی ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپس میں کولیبریشنز کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے آگے لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ویزا ریلیکسیشن، ایک دوسرے کے شہریوں کے لیے، پاکستانی نیشنلز کے لیے بنگلہ دیش کے اندر جانا اور بنگلہ دیشی نیشنلز کے لیے پاکستان آنا بہت ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. مطلب ایک دوسرے کے ٹورزم کو بہت زیادہ ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. تو مارجن بہت ہے آپس میں ماضی کی تلخیاں بلانے کے لیے. اور میرا خیال میں اگر آپ کے پاس یہ ونڈو نکلی ہے نا، تو ماضی میں، اور خاص طور پہ میں پاکستان کے حوالے سے کہوں گا کہ اگر آپ کے حوالے سے یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، اگر وہ قوم آگے جا رہی ہے اور اپنے ماضی کو بھلانا چاہتی ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، آپ کو بھی اپنے ماضی میں کی گئی غلطیوں کے اوپر جو ہے وہ نظر دوڑانے کی ضرورت ہے، اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اگر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ایکسیپٹ کریں اس بات کو، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. آج عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بار بار 1971 کی ایگزامپلیں دیتی ہے نا، بار بار دیتی ہے. اس کو ختم کریں، اس چیز کو، ان زخموں کو ختم کریں. ایسا بانڈ بنائیں، ایسا بانڈ بنائیں. اور اگر آپ کا بنگلہ دیش کے ساتھ بانڈ تگڑا ہو گیا نا، انڈیا کو لگ پتہ جائے گا. کیونکہ اس سائڈ پہ ویسٹ کی طرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسٹ کی طرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو حرکت وہ افغانستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا آپ کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے افغانستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، آپ یہی کام بنگلہ دیش کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور تب ان کو لگ پتہ جائے گا. اور اوپر سر کے اوپر ان کے آلریڈی چائنا بیٹھا ہوا ہے بھارت کے اوپر. تو یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس کہ وہ اسے کیچ کر سکتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.